صرف 1 منٹ. کبھی کبھی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ فکر بھی رہتی ہے کہ دوسروں کے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اس قسم کی چیزیں ذہن میں آتی رہتی ہیں کہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے اور میں کہاں پیچھے رہ گیا. اسی لیے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے اور جو میرے پاس نہیں ہے. آپ جائیں کبھی سپر مارکیٹ کے اندر تو بڑا عجیب سے لگتا ہے کہ لوگ اپنی باسکٹ لیے ہوئے ہاتھ میں دوسروں کی باسکٹوں میں جھانک رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا شاپنگ کی ہے. آپ کو کیا لینا دینا اس سے؟ پورا مال بھرا ہوا ہے, آپ جو چاہے اٹھا کے ڈال لیجیے. دوسرے کی باسکٹ میں جھانکنا کیا ضروری ہے؟ دوسرے کو اگر اللہ نے آپ سے بہتر گاڑی عطا کر دی ہے تو کوئی بات نہیں ہے. اگر اس کا مکان آپ سے بہتر ہے, اگر اس کی چیزیں آپ کو بہتر ہے, دنیاوی چیزیں جو نظر آتی ہیں اگر بہتر ہے, تو اس میں آپ کو تشویش میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو اس کے مقدر کا مل رہا ہے, آپ اپنے مقدر کی فکر کیجئے. اور یوں بھی دیکھیے, اگر مقابلہ کرنا ہے نا تو بزرگوں نے کہا ہے کہ دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. دوسروں کی دولت کی فکر کرنے کی خاطر اور دوسروں کے پاس کیا کیا نعمتیں جاننے کی خاطر ہم اکثر یہ بھلا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس خود کون کون سی ایسی نعمتیں موجود ہیں جس کا ہم صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں. ممکن ہے خزانوں کی تلاش میں ہم کہیں دور تک جا نکلیں اور خزانے تو خود ہمارے پاس ہی پڑے ہوں. حکایت رومی میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو کسی دور میں عراق میں رہا کرتا تھا, اور وہاں پہ جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو اس کے پاس بہت جائیداد اس کو مل گئی. لیکن جیسا کہ ہوتا ہے کہ جہاں میٹھا ہوتا ہے وہاں مکھیاں آتی ہیں. جب اس کے پاس جائیداد کافی آئی اور ایزی پیسہ اچانک آ گیا تو ارد گرد اس کے دوستوں نے اور خوش آمدیوں نے ایک گھیرا ڈال دیا. دعوتیں ہو رہی ہیں, تقریبات ہو رہی ہیں, اور اس چکر میں آہستہ 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 وہ آدمی پلاش ہوتا چلا گیا. جو اس کے مقدر کا تھا وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور وہ بالکل خالیات ہو گیا. اب پریشان تھا کہ میں کیا کروں, میں وہ دولت کہاں سے واپس لے کر آؤں, میں کس سے مانگوں؟ لوگ تو اسے دیتے ہیں نا جس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اسے کوئی بھی نہیں دیتا ہے. اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ اسے خواب نظر آیا کہ مصر میں فلاں جگہ تم چلے جاؤ, وہاں پہ خزانہ دفن ہے اس جگہ کے اوپر, اور وہ خزانہ تمہارا کھودو اور نکال لو. اچھا, ایک آدھ دفعہ جب خواب آیا تو اس نے اس کو اپنا وہم سمجھا, لیکن جب وہ خواب مسلسل آتا رہا تو قسمت آزمانے کے لیے وہ بغداد چھوڑ کے مصر کی طرف نکل گیا, پہنچ گیا قاہرہ کی گلیوں کے اندر. اس وقت تک اس کے حالات اور پتلے ہو گئے تھے, بھوک کے عالم میں تھا, چلا اسے جا نہیں رہا تھا, تو اور خوددار بھی تھا تھوڑا بہت, ظاہر ہے اچھا وقت دیکھا تھا. اب کسی سے بھیک مانگتے بھی اس کو شرم آ رہی تھی. اس نے یہ کیا کہ ایک بازار کے کونے میں شام کا وقت تھا, وہیں بیٹھ گیا کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے گا, اگر میرے اوپر ترس کھا لیا اس نے تو کچھ مجھے پیسے دے جائے گا, تھوڑا جان میں جان آئے تو پھر میں وہ خزانہ تلاش کروں. اچھا, ہوا کچھ یوں تھا کہ اس دور میں وہاں پہ اس شہر کے اندر بڑی چوریاں ہو رہی تھی, اور جو شاہ وقت تھا وہ اپنے کوتوال سے سخت ناراض تھا کہ تم کو میں نے کوتوال بنایا ہے کہ جرائم پہ قابو پر رکھو, اور تم بالکل توجہ نہیں دے رہے ہو, اور روزانہ مجھے کسی جرم کی شکایت آ رہی ہے. لگتا ہے کہ تم خود بھی چوروں سے ملے ہوئے ہو. مجھے نہیں معلوم, مجھے چور پکڑ کے لا کے دو ورنہ تم برخاست. اور یاد رکھنا کہ چور کے ماتھے پہ چور نہیں لکھا ہوگا, وہ بھیس بدل کے گھوم رہا ہوگا. ممکن ہے کہیں فقیر بن کے بیٹھا ہو, ممکن ہے کہیں خوانچے والا بن کے بیٹھا ہو. تم کوتوال ہو, تمہارا یہ کام ہے کہ اس چور کو تلاش کرو اور دربار میں لا کے حاضر کرو, اور اگر نہیں کیا اور شہر میں کوئی چوری ہوئی تو میں تم کو لٹکا دوں گا. اب کوتوال سخت پریشان تھا کہ میں چور کو کہاں سے تلاش کروں. اس نے اپنا گشت بڑھا دیا تو ایک جگہ دیکھا تو اس نے وہ آدمی پھٹے حالوں بیٹھا ہوا ہے. وہ جا کے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا جی بھوکا ہوں. کوتوال کے ذہن میں تو خیر وہی بات آ گئی, تو اس نے ٹھیک ٹھاک قسم کی تواضع کر دی. پہلے اس کی بری طریقے سے مارتا رہا اور کہیں گے تم کوئی نہیں ہو, تم اس کے آڑ میں تم یہاں پہ جرائم کرتے ہو, تم لوگوں کو لوٹتے ہو, اور میں ابھی تمہیں لے آ کے حوالات پہ بند کرتا ہوں اور صبح تمہیں بادشاہ کے حضور میں پیش کروں گا. وہ آدمی رو رہا ہے کہ میری بات تو سن لیں آپ, یہ میں فاقے سے ہوں, میں ایسا آدمی نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں. پتہ نہیں کیوں کوتوال کو اس کے اوپر ترس آ گیا. کہنے لگے اگر ایسے نہیں ہو تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی اس طریقے سے میں بغداد میں ہوتا تھا, یہ خواب دیکھ کر میں ادھر آ گیا. خواب میں مجھے اشارہ دیا گیا تھا کہ قاہرہ کے اندر فلاں محلے میں فلاں جگہ پہ تم جا کے بیٹھو, اور وہاں ایک
خزانہ دفن ہے جو تمہیں مل جائے گا. کوتوال نے رکھ کے ایک اور ماری اس کی کنپٹی کے اوپر. کہیں گے تم خود پاگل ہو یا مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ احمق آدمی کو اس طریقے سے خوابوں کے پیچھے نکلتا ہے. پھر اس کو تھوڑا ترس بھی آ رہا تھا. کہیں گے تم نے خواب دیکھا اور تم بغداد سے چڑھ پڑے قاہرہ کے لیے. مجھ کو دیکھو, مجھے مسلسل خواب آ رہی ہے اور اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تم بغداد چلے جاؤ, فلاں نام کا اس میں ایک محلہ ہے اور اس میں فلاں اس میں گلی ہے, اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے کونے پہ ایک درخت ہے. جب تم اس محلے میں جاؤ گے تو کوتوال نے کہا کہ مجھے بار بار یہ خواب آ رہا ہے, فلاں جگہ پہ خزانہ ہے, جا کے لے لو. میں تمہاری طرح احمق نہیں ہوں کہ علاقہ چھوڑ کے اس علاقے میں چلا جاؤں. وہ شخص کھڑا ہوا, اس نے کوتوال کے دونوں ہاتھ چومے اور کہا کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی, مجھے آپ نے جو احسان کیا میں ساری عمر بھلا نہیں سکتا, صبح تک کا مجھے وقت دے دیں, میں واپس چلا جاؤں گا. کوتوال بھی تھوڑا دم دل ہوا, کچھ پیسے بھی دیے, کل کے بعد شکل نظر نہ آئے تمہاری. جب کوتوال مڑا جانے کے لیے تو وہ آدمی کھڑا ہو کے زور سے مسکرایا اور کہیں گے خزانے کا پتہ صحیح کو آیا تھا خواب کہ مجھے یہاں سے ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کوتوال نے خواب میں جو علاقہ دیکھا وہ میرا علاقہ, جو محلہ دیکھا وہ میرا محلہ, جو گلی دیکھی وہ میری گلی, اور جو مکان دیکھا وہ میرا مکان. ساری نشانیاں وہی ہیں. ہاں ایسا ہی کنواں ہے جہاں پہ خزانہ گڑھ ہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور میں خزانے کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوسروں کے خزانوں کی طرف اتنی توجہ نہ دیں, دوسروں کی دولت کی اتنی فکر نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں, جو دولت آپ کو عطا کی ہے, اور جو خزانے آپ کے پاس پوشیدہ ہیں, اس کو دریافت کریں. یا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.